الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 178 اور 179 پڑھیں گے۔ آج کی آیت بھی قرآن پاک کی اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا والی آیت ہے، اور جو بھی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے اس میں براہ راست ہمارے سے خطاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کہہ کے، اس میں براہ راست کچھ احکامات آ رہے ہوتے ہیں، یا کسی چیز کو کرنے کا حکم ہے کو ڈوز کہا جاتا ہے، یا کسی چیز سے رکنے کا حکم ہے جو کو ڈونٹس کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے تابع دارو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، کتب علیکم لکھا ہوا ہے تمہارے پاس، القصاص فی القتل، کہ قتل کے بارے میں قصاص یہ حکم تمہارے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ اب عام طور پہ کتبہ کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ اس کے مفہوم اور معنی یہ لیا جاتا ہے کہ تم پر فرض کر دیے گئے۔ کتبہ سے مراد فرض کرنا ہی لیا جاتا ہے عام طور پہ، حالانکہ ویسے جو سمپلی کتبہ ہے وہ کتابت سے لکھنے کے معنوں میں اصل میں ہے، اس کا حقیقی مفہوم جو وہ لکھنے کے حوالے سے ہے۔ اور فرض کا لفظ جو اس میں ہم لیتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں کہ تم پر فرض کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص، یا کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یا کتب علیکم القتال تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ عام طور پر اس کے معنی یہی لیے جاتے ہیں کہ فرض کر دینا، لیکن ہم غور کریں تو قرآن پاک میں فرض کا لفظ علیحدہ سے موجود ہے، جس کے لیے مختلف حوالہ جات مل جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک ہی حوالہ میں دیکھ لیں، سورہ نور ہے، سورۃ نمبر 24، اس کی پہلی ہی آیت ہے، سورۃ نمبر 24 کی پہلی آیت سورہ نور، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وہاں پہ ہم دیکھیں تو وہاں بالکل فرض والے الفاظ ہیں، اور وہاں پہ اس کا ترجمہ فرض کرنا، مقرر کرنا جو ہم اس کا مفہوم لیتے ہیں وہی اس کا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی حوالہ جات مل جاتے ہیں جہاں پہ فرض کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ فرض کرنا، مقرر کر دینا، اس کے لیے عربی کا لفظ فرض ہی لگا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کا لفظ نہیں کہا، یہاں یہ نہیں کہا کہ فرض علیکم کے ساتھ کتاب فرض کر دیے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس قسم کے جو آیات میں نے دیکھی ہیں، اس میں کتبہ کا مثلا معنی ہوتا ہے کہ تمہارے پاس لکھا ہوا ہے آلریڈی، وہ حکم پہلے سے کہ موجود ہوتا ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس حکم موجود ہے، تم اس کے مطابق چلو۔ جس کے ساتھ ہے نا کتب علیکم الصیام، وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی آیت ہے فرض کرنے والی، جہاں پہ روزے فرض ہوئے ہیں، کتب علیکم السلام کما کتب صیام کما کتب علی الذین من قبلکم کے الفاظ ہیں کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اصل معنی اس کا بھی اصل میں میرے نزدیک یہی مفہوم ہے کہ تمہارے پر روزے لکھے ہوئے ہیں، تمہیں معلوم ہے کس وقت روزے رکھنے ہیں، اور وہ کہاں لکھے ہیں، اس کا حکم اصل میں کہاں ہے، وہ ساتھ ہی اگلے اسی میں قریبی آیت آ جاتی ہے جس میں آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی جو آیت ہے، اس میں آتا ہے کہ جو کہ تم میں سے مہینے کو پالے فلیصم ہو، تو اس میں وہ روزے رکھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب تم پاؤ تو اس کے اندر تم روزے رکھو، یہ روزے رکھو کا حکم ہے، اصل میں یہ فرضیت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تو فرض ہے تمہارے اوپر، وہ یہاں پہ آتا ہے، وہ جو ہے نا کتب علیکم السلام تمہارے اوپر روزے لکھے ہیں، وہ اصل میں اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ موجود ہے تمہارے پاس حکم، یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق تم چلو۔ اب یہاں پہ بھی جو بات اس طریقے سے آئے گی، کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کے بارے میں قصاص تمہارے پر لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا جو ہے وہ تذکرہ ملے گا آپ کو سورہ المائدہ میں، سورۃ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 45 میں۔ یہ حکم یعنی کہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات کا حوالہ دیتے ہوئے وہاں پہ بیان کیا کہ اس میں وہ حکم اللہ کا موجود تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والی بڑی مشہور آیت ہے، جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، وہ تمام ان کے اللہ تعالیٰ نے لسٹ گنوائی۔ تو وہاں پہ یہ حکم آلریڈی پہلے سے موجود چلا آ رہا تھا، کوئی آج نیا حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے، پہلے سے حکم آ رہا تھا آج تک وہی، یعنی کہ اس طریقے سے یہ ہے نفس جان کے بدلے جان جو ہے یہ پیچھے سے حکم موجود ہے، آج تک وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ اصل میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس قتل یہ قصاص جو ہے، یہ بدلہ جان کے بدلے جان لینا جو ہے، یہ تمہارے پاس لکھی ہوئی پہلے سے موجود ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے مزید وضاحت کر دی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ اب یہاں پہ بھی خاص طور پہ عبد کا لفظ جو ہے وہ یعنی کہ قابل غور ہے یہاں پہ کہ عبد کا معنی عبادت جسے کہتے ہیں، وہاں اس یہ آیت کے اندر خاص طور پہ اس کے معنی غلام لکھے ہیں، یہاں پتہ چلتا ہے کہ عبد کے معنی اصل میں غلام ہے، عبادت کہتے ہیں اصل میں غلامی کو ہے۔
ہمارے دور میں عبادت کا مفہوم کچھ اور آ جاتا ہے کہ صرف بس نماز روزہ حج یہ عبادت ہے. نہیں، نماز عبادت جو ہے، یہ نماز روزہ اس کا ایک جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے اس کا، ورنہ کل زندگی انسان کی وہ عبادت ہے. جہاں بھی ہم اللہ کی غلامی کریں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو عبادت ہی شمار ہوگی. تو یہاں خاص طور پہ پتہ لگتا ہے کہ عبد کے معنی اصل میں غلام ہے، تو عبادت ہوا غلامی کرنا. جب اللہ کی غلامی کریں گے ہر وقت پہ ہم اسی کی غلامی میں رہیں گے، اس کے حکم مانیں گے. غلام کا کام ہی ہوتا ہے آقا کا حکم ماننا. تو جو اللہ حکم دے گا ہمیں، ہم اس کو مانیں گے تو گویا کہ ہماری پوری زندگی عبادت شمار ہوگی، غلامی ہی شمار ہوگی. ایک چیز یہاں پہ آگے، اچھا اس آیت کے اندر ایک غلط فہمی سی اور پیدا ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، یعنی کہ عورت قتل ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی، اور غلام ہوا تو اس کے بدلے میں غلام ہی قتل ہوگا. لیکن یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھے جائے تو یہ بات ہی لاجیکل ہو جاتی ہے کہ غلام قتل ہوا، اس کے بدلے میں غلام ہی دوسرا قتل کیا جائے، چاہے غلام نے قتل ہی نہ کیا ہو. جو قتل کرنے والا ہے وہ اگر آزاد ہوگا تو آزاد ہی مارا جائے گا نا، غلام خود نہیں مار دیں گے. یا بالانسا آگے عورت کے بدلے عورت ہے، یعنی کسی کی عورت ماری گئی تو بدلے میں اس کی عورت کو دوسرے کو مارا جائے گا. عورت کو کیوں مارا جائے؟ اس نے تو قتل کیا نہیں. قتل اگر مرد نے کیا ہے، مرد نے کسی عورت کو مار دیا تو بدلے میں اس مرد کو مارا جانا چاہیے نہ کہ کسی اور کو عورت کو پکڑ کے مار دیں. تو یہاں پہ اصل میں اس قسم کی بات نہیں ہے. بظاہر ترجمے سے یوں لگتا ہے جیسے ایسی بات ہو رہی ہے. یہاں اصل میں بات ہے کہ الحر بالحر، یعنی کہ اگر آزاد ہے تو پھر آزاد ہی مارا جائے گا. العبد بالعبد، غلام ہے تو پھر غلام ہی مارا جائے گا. یعنی کہ جس نے جو جرم کیا ہے، الانثى بالانثى، عورت ہے تو پھر عورت ہی ماری جائے گی. یہ اس کا اصل مفہوم ہے کہ جو بھی ہے جس نے قتل کیا ہے اس کے بارے میں وہی قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہے آزاد ہی مرے، کوئی پرواہ نہیں کہ آزاد ہے اس کے لیے کوئی اور قانون ہے. کوئی غلام ہے تو غلام ہی مارا جائے گا، اگر عورت ہے تو پھر عورت ہی ماری جائے گی. جس نے گویا کہ جرم کیا ہے وہی سزا پائے گا، اس میں عدلے کا بدلہ نہیں ہوگا. کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ پرانے دور میں بھی ہو جاتا تھا کہ جو قتل کرنے والا کوئی بڑا سردار ہے، وہ اس کے بدلے میں وہ غلام اپنے پیش کرتا ہے، لو یہ غلام تمہیں اس کو سزا دے دو. ایک کی بجائے 2 غلام دے دے گا، غلام کو مروا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو ختم کیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل ہوگا، عدلے کا بدلہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ بات یہاں پہ اصل میں میرے نزدیک کی جا رہی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ، جو اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، اللہ اس کی طرف سے معافی مل جائے، شیء فاتباع بالمعروف، اور ایک بار جو یعنی کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کے یعنی کہ خون بہا کے طور پہ ہے، فاتباع بالمعروف، تو اس کو معروف طریقے سے اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کے پہ چلنا چاہیے. واداء الیہ باحسان، کو ادا کر دینا چاہیے احسان کے ساتھ. کو غنیمت جاننا چاہیے کہ جان بخشی ہو گئی، اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی اور ڈیمانڈ کری، خون بہا لینے کے پر وہ راضی ہو گئے ہیں، تو اس چیز کو اچھے طریقے سے بالکل احسان کے انداز میں اور بالکل بالمعروف طریقے سے جو اس کو عمل درآمد کرنا چاہیے. اور کیونکہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پہ ایک تخفیف اور رحمت ہے، کہنے کا آسانی دی ہے کہ ایک بندے کو تم نے قتل کر دیا، اس کو تو گھر برباد کر دیا تم نے، اگر بدلے میں اس بندے کو بھی قتل کر دیا گیا تو ظاہر ایک گھر اور برباد ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی گنجائش نکالی کہ ایک گھر تو گیا، لیکن دوسرے گھر کو بچانے کی اللہ نے راہ نکال لی کہ اگر وہ اجازت دیں اس چیز کی کہ اس کا خون بہا لے، اس کے بدلے میں کچھ لے لے، تو ایک گھر جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ان کی اجازت پر ہی منحصر ہوگا. جن کا بندہ قتل ہوا ہے اس کے وارثان جو اس کے بھائی جو بھی ہیں وہ اس پر رضامند ہوں گے کہ ہاں کہ ہم خود بہا لے لیتے ہیں اس کے بدلہ، یعنی کہ جو بندہ نقصان ہو گیا اس کے بدلے کچھ تلافی ہو جائے، اس کے گھر والوں کی معافی ہو جائے، ورنہ بدلے میں دوسرے بندے کو مار دیا جائے تو دوسرا گھر بھی برباد ہو گیا اور جو پہلے برباد شدہ اس کو بھی کچھ نہ حاصل ہو، برباد کا برباد ہی رہا. تو اس دوسری صورت میں اللہ کی طرف تخفیف جو آئی، تھوڑی رحمت آئی، اس میں دونوں گھروں کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہو گیا. کیونکہ جس نے قتل کیا وہ امیر آدمی ہے، کوئی مالدار تھا، اس نے قتل کر دیا. اب جو گھر برباد ہوا قتل ہونے کی وجہ سے، اس کے بدلے میں اگر خون بہا لے لے گا، کچھ مال دولت اس کو مل جائے گا تو اس کی بھی زندگی کچھ آسان ہو جائے گی آئندہ کی. اور جو دوسرا گھر برباد ہونے جا رہا ہے کہ بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے، دوسرا گھر بھی برباد ہو گیا، وہ بھی برباد ہونے سے بچ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ تخفیف کہا اور رحمت کہا. اللہ کی طرف سے تمہیں موقع دیا اللہ نے، تو اس سے کو اللہ کے جو تخفیف اور رحمت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور بڑے اچھے احسان والے طریقے سے بالمعروف میں کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر میں اعتدا بعد ذالک، جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس جو اللہ کی طرف سے تخفیف ملے گی اس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، بندہ مار دیا اور زبردستی اس کو جناب وہ دے رہے خون بحال ہو جی، تم زبردستی خون بہا دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اور کسی طریقے سے ناجائز اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جو حد سے بڑھے گا ذالک اس کے بعد فلاح عذاب علیم، تو اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب ہوگا. پھر اللہ نے عذاب کے ساتھ سنا رہا ہے کہ دنیا میں اگر تم طاقت کے بلبوتے پہ کوئی زیادتی کر جاؤ گے، اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا جاؤ گے تو اللہ کے دربار میں تم نہیں بچ سکتے، وہاں پہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا. آگے مجھے اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں کو تم سمجھو اس چیز کو، تو اس قصاص کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے. یعنی کہ قصاص یہ بدلہ جو لینا ہے اللہ نے مقرر رکھا، اسی کے اندر زندگی پوشیدہ ہے. یعنی کہ جو بندہ قتل کرنے جا رہا ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ کل کو میں بھی اسی کے بدلے میں قتل ہو جاؤں گا، تو عین ممکن ہے کہ وہ قتل کرنے سے بچ جائے.
کیونکہ اس کی زندگی بھی گئی سمجھو، وہ تو اگلوں کے اوپر ہے، اگر وہ خون بہا لے لیں تو لے لیں، ورنہ اگر وہ قتل کی ڈیمانڈ کرے کہ نہیں ہمیں خون بہانے چاہیے، ہمیں اس کی جان ہی چاہیے، تو اس کو مار دیا جائے گا، پھر نہیں اس کو چھوڑا جائے گا۔ تو اس چیز کا دوبارہ اپنی موت کا خوف جو ہے، اس سے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی کو بھی مارنے سے بچ جائے، گویا کہ ایک زندگی بچ جائے، جو کہ اگر یہ خوف اس کو نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کو مزے میں مار دوں، وہ ہر ایک کو مارتا پھرے گا۔ لیکن یہ جو اللہ نے مقرر کر دیا کہ بدلے میں تجھے بھی مار دیا جائے گا، یہ اس چیز کا اصل میں دروازہ بند کیا گیا کہ ہر ایک کو بے دھڑک مارتا نہ پھرے، اس کو پتہ لگ جائے گا میں پکڑا گیا تو میں بھی مارا جاؤں گا، اس ڈر سے وہ اس قتل کو روک دے گا۔ تو اللہ نے کہا اس میں اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی چھپی ہے، وہ اس کو زندگی بخش دے گا جو کو مارنے جا رہا تھا۔ اور فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو، تم بے دھڑک لوگوں کو مارتے نہ پھرو، اس چیز کا تمہیں خوف ہو کہ اللہ نے جو قانون نازل کیے ہیں اس قانون کے اندر میری پکڑ اللہ نے رکھی ہے، اگر میں کوئی زیادتی کروں گا میں خود پکڑے میں آ جاؤں گا، اس چیز کا تمہیں اللہ کا احساس ہو، ڈر ہو اس کا کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہاں دنیا میں کس طریقے سے بچ بھی گیا تو اس کے عذاب علیم جو دردناک عذاب اس سے نہیں میں بچ پاؤں گا۔ تو بہرحال فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ ان آیت میں جو مین جو چیز ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قصاص والا معاملہ رکھا ہے، قتل کا بدلہ رکھا ہے، یہ چیز پہلے سے موجود تھی، اور اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ اسی کے اندر تمہاری حیات چھپی ہے، زندگی چھپی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کو تب الزام دے دیا کہ لو ایک خاندان تو تباہ تھا، اللہ نے دوسرا خاندان میں تباہ کروا دیا، ایک بندہ تو مرا ہی مرا تھا، دوسرے کو بھی اللہ نے مروا دیا۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی مروا نہیں رہا اس کو، بلکہ اس پہلے کو بھی بچا رہے گا، جس نے اس کو مارا تھا اس کے اوپر جب خوف ہوگا کہ میں ہی مارا جاؤں گا تو اس پہلے کو بھی وہ چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی حکمت بھرے ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی تو بظاہر لگتا ہے پتہ نہیں کیا کوئی نقصان ہو گیا ہمارا، لیکن اس کے اندر جو حکمت ہے وہ صلی اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ جب انسان رقت نظر سے اس چیز کا مطالعہ کرتا ہے پوری حکمت اس کے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اصل معاملہ تو یہ تھا، میں کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔